یہ تو میں اس لیے اتنا اسٹریم میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سنے گا جتنے بھی عالم ہے بھائی، خدا کے واسطے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آ کر ایڈم اور ساحل سے دو ٹوک بات کریں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان سنتے ہیں، وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ جے ہند، سلام، نمستے میرے دوستوں، میں تحفہ ایکس مسلم۔ آج کی لائیو اسٹریم بے حد نالجیبل اور دلچسپ ہے، کیونکہ آج کے اس ڈیبیٹ کو دیکھ کر آپ کو کچھ نیا اور کچھ الگ فیل ہوگا۔ میں اپنا ری ایکشن ڈیبیٹ کے اینڈ میں دوں گا، تو اس ڈیبیٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں آج کی ڈیبیٹ۔ یہ محمد صاحب پہلے بھی جڑے ہوئے تھے لیکن تبھی بھی بات نہیں ہو پائی تھی۔ محمد صاحب کچھ بولیے ذرا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صاحب کیا آپ ابھی تک مومن ہیں؟ یہ تو ہندو ہیں بھائی۔ نہیں نہیں، مومن ہی ہے ابھی تک تو۔ یار یہ کس قسم کے مسلمان ہیں یار، ان کا لہجہ مسلمانوں والا ہے ہی نہیں۔ سب کو اپنے دین میں پکا ہونے کا حق ہونا چاہیے۔ بے شک یہ بات الگ ہے کہ کسی کو وہ غلط لگتا ہے، کسی کو وہ ٹھیک لگتا ہے۔ اب آپ کو مسلم لوگ غلط لگتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسلم سب لوگ کا کبھی اپنا غلط اپنا نہیں لگے، نظریہ ہے۔ مجھے اسلام غلط مطلب لگتا ہے، مسلم کبھی غلط نہیں لگے۔ اسلام میں جو تعلیمات ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم تک تو کتابوں کے ذریعے پہنچی ہیں۔ ظاہر ہے اب ہر کوئی اس چیز کو اس طرح تو نہیں لیتا کہ یار ہم اس کو چھوڑ دیں یا کچھ کر دیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ کتابیں ہم تک مولویوں کے ذریعے نسل در نسل چلتی آئی ہیں، پیدا ہو گئے اس گھر میں، تو نئی نسل تو سوچتی ہے۔ تو اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو سمجھ بھی لیتے ہیں کہ ہاں یار میں آپ کی سٹریم سنتا ہوں، کئی مہینوں سے سن رہا ہوں، اور مجھے 80% آپ کی باتیں ٹھیک لگتی ہیں۔ تو لیکن اب یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے اعلان جنگ کر دوں، میری اپنی مجبوریاں ہیں، میرے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کچھ میاں نے باتیں مجھے برات کا اعلان کیا تھا نا، آپ بھی کر دیں۔ یار مسئلہ یہ ہے نا سورہ کہ میں برات جس اسی ماحول وجہ سے میں تو آئی رہتا ہوں۔ تھی، آپ بھی برات کا ہاں اعلان کر دیں۔ میں نے کہا ہے نا سر آپ مسلمان ہے ہی نہیں، مجھے آپ کے لہجے سے پتہ لگ گیا تھا۔ نہیں یار، میں مسلمان ہوں بھائی، تم پوچھ لو مسلمانوں کی کوئی بھی ایسی چیز پوچھ لو یار جس سے بائی آپ کو نیم یقین ہو۔ اچھا دیکھیں، نہیں منہ نہیں، سے جس سے مسلمان یقین ہونے ہو سے جائے کیا نا۔ فرق پڑتا ہے؟ 80% آپ نے منہ سے کہہ دیا میں اسلام چھوڑ چکا ہوں۔ 80% ہاں، جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پہ جو روایتیں آپ پیش کرتے ہیں، بلکہ مجھے تو بہت شدید اعتراض ہے اپنے ہی ان مولویوں سے، اماموں سے اور مفتیوں سے، بلکہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان سب مفتیان اور اہل علم لوگ جو اپنے آپ کو اہل علم کہہ کے ہم پوری قوم کو، پورے مسلمان قوم میں جتنے بھی اربوں لوگ ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ اتنے خطرے میں ڈال دی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا حل نکلے گا۔ ان کو چاہیے کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے اتنی دو سر ٹوک دلیل دینا تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے۔ اب ہم جیسے لوگ تو پھنس گئے نا بیچ میں کہ اب ہم چھوڑیں تو ہمارے انہوں نے آپ کی زندگی خطرے میں ڈالی ہوئی، ہماری خطرے میں ڈالی ہوئی ہے۔ یار ابھی تو آپ کی جو باتیں ابھی آپ مائنورٹی میں نا اس لیے خطرے میں ہیں، لیکن ہم لوگ اب جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں ارد گرد اگر مسلمان ہیں، ہمارے سارے مسلمان، اس لیے ہم سیف فیل کرتے ہیں، اور ہمیں مجبوراً جو ہے وہ اس بات کو دیکھیں، اذان بھی ہو رہی ہے ابھی فجر کی، تو اس سے آپ کو کیا ہم فرق اس پڑتا ماحول میں ہے؟ رہتے ہیں۔ فجر کی اذان بھی قرآن میں نہیں ہے بھائی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، فجر کی اذان قرآن میں نہیں ہے۔ تو جن میں مولویوں کے خیر بارے وہ میں بات کریں اذان بھی اسی میں ہے، ٹینشن نہیں لیں۔ نہیں، میں ایکچولی نا مجھے اصل میں جو اعتراض ہے نا، آپ سے اعتراض نہیں ہے، مجھے اپنے مولویوں سے اعتراض ہے، اور شدید اعتراض ہے۔ بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ان عالموں سے جو یہ مرزا صاحب ہیں اور جو یہ مفتی مسعود صاحب ہیں، اس قسم کے یوٹیوبر مولوی جتنے ہیں نا، میں ان کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا تپڑ ہے نا، آؤ اور آ کے ایڈم اور ساحل کی باتوں کا جواب دو، تاکہ ہم جو سن رہے ہیں اسٹریم، ہم 2 اور 2 4 کی طرح بات کو سمجھیں۔ آپ سیفٹی نہیں کر رہے ہو اسلام کی، اسلام کی سیفٹی کرو تاکہ اسلام سیف ہو۔ نہیں، آپ اپنے جگہ بیٹھ کے الگ چینل بنا کے اور بس مخالفت برائے مخالفت کرے جا رہے ہیں، ون سائڈ سن کر ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہمیں تو جواب سوال جب آمنے سامنے ہوں گے، آپ جب کوئی دلیل دیں گے، جب وہ اس کے اگینسٹ میں سالڈ دلیل دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ہم سمجھ کے بات کو سمجھیں گے نا۔ لیکن ہمارے ساتھ دھنیہ واد۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم لیکن آپ آپ کو ایسا سمجھ رہے کریں، ہیں۔ یہ جو مرزا ہے نا، مرزا اس کے ہاں بارے میں تو میں نے یہاں تک کہا ہے، اس کو میرے چینل پہ آنے کی ضرورت نہیں، اس کے چینل پہ میں جاؤں گا،
इसको कोई सिर्फ अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर ले और बुला ले, मुझे ईमेल कर यार वो दे। फेस ही नहीं करना चाह रहे ना। मैं अब तक जितने भी मुसलमान बड़े बड़े, अभी ये सूफी साहब आए हुए थे, इंतहाई कोई मेरे मुंह से गाली निकलेगी, इतनी कोई बात नहीं, निकाल दे, सुबह बेवकूफाना सुबह का टाइम है। लहजे में बकवास कर रहा था। इसको अपनी बहनें पाने में और इसमें जो है ना, उसके पास कोई जवाब नहीं है यार, कोई जवाब नहीं था इसके पास। यार तू इतना ही जवाब दे दे, मेरे जैसा आदमी हो, अगर आप मेरे से ये सवाल करेंगे तो मेरा जवाब ये होगा, यार मैं बिलीव करता हूँ और मैं अंधा बिलीव करता हूँ भाई। अब अगर अल्लाह ने ऐसा कह दिया तो भाई मेरी मजबूरी है, मुझे मानना है, क्योंकि मैं अल्लाह को मान रहा हूँ। बस ये तो है, मैं तो अल्लाह को मान रहा हूँ। सही बात। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप बिला वजह जो है ना उसको सेव करने की कोशिशों में अंड शंड बकवास करे जा रहे हैं आप, और मुसलमानों को के ऊपर भी आप जो है ना आवाज, मतलब जाहिर है आपको भी मौका मिल रहा है कहने के लिए पूरे इस्लाम के ऊपर, तो भाई ठीक है, आपका हक है, आप बोलें। लेकिन जो मुसलमान हैं जो आ रहे हैं, बड़े बड़े आलिम आते हैं, पता नहीं कौन कौन आपकी स्ट्रीम में आता है, जुड़ता है, मैं सबको सुनता हूँ, कोई मुदल्लिल किस्म की एक भी दलील पेश नहीं कर पाता सिवाय अपने आप को डिफेंसिव मूड में ले जाकर और बदतमीजियां करने के और गालियां सुनने के एडम के मुंह से, और इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। मुझे शदीद गुस्सा आता है। बैसाखी भूल गए आप, बैसाखी भूल गए। हाँ, बेसाखियां लेते हैं बैसाखी इसके ऊपर ये क्या तरीका है? ये तो मैं इसलिए इतना स्ट्रीम में अभी कह रहा हूँ कि जो ये सुनेगा, जितने भी आलिम है, भाई खुदा के वास्ते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आकर एडम और साहिल से दो टोक बात करें, और जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान सुनते हैं, वो फैसला कर लें कि वो मुसलमान रहेंगे या नहीं रहेंगे। कम से कम दुनिया में जो ये फितना और फसाद, ये जिहाद के नाम पर हो या कि इस्लाम को नाफिज करने के नाम पर हो, ये जो कत्लो गारत इतना मचाया हुआ है, इससे जान छूटे यार। दुनिया इतने अजाब में मुब्तला है, कोई इसके ऊपर जो है ना कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बस मस्जिदों में पेटियां लेके फिरना इनका काम हो गया है। मोहम्मद, और ओ मोहम्मद, ओ मोहम्मद, हाँ मोहम्मद, यार, मुझे भी निकालने दे भाई थोड़ी सी अपनी। भाई मैंने देखा तेरी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है मेरी जान, लेकिन वो आ ही नहीं सकते ना, उन्हें पता है जो हम बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। वो शायद मेरे जैसे आदमी की बातें सुनकर तैश में आके गैरत जाग जाए उनकी और आ जाए। सर मैं उनके कहता चैनल हूँ पे जागती बेगैरत है हैं, ना। अगर नहीं आएंगे तो बेगैरत हैं ये सारे के सारे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर, मैं इतना जानता हूँ इस कहता हूँ, बात ये को। सारे नहीं नहीं, बेगैरत हैं ये वो सारे। हैं बगैरत, आप टेंशन ना तो लें हमें मेरी क्यों जान। पागल बनाया हुआ है? हम तो मजबूर हो गए ना, हमारे ऊपर तो बचपन से लेकर सर और अभी तक। मोहम्मद, आपको पागल नहीं बनाया हुआ, आप पागल खुद बने हुए हैं। इसमें किसी का यार कसूर नहीं, मसला, आपका अपना कसूर है कि आप अभी तक भाई इस्लाम को मेरा छोड़ नहीं कसूर रहे है। हैं। आपका हाँ, मैं लहजा भी छोड़ दूंगा ना। नॉन मुस्लिमों वाला है, पप्पू लहजा आपका, खूबसूरत बंदे हैं आप। वो मेरी तरफ देखे, मेरा आइकन देखे, कितना जबरदस्त ट्रिपल एक्स लगाया हुआ मैंने। क्या नाम है इसका यार साहिल भाई? ये ट्रिपल एक्स मूवी में आया था, क्या नाम था इसका? विन डीजल। वैन वैन डीजल। डीजल। वैन ये डीजल, हाँ। मौलाना डीजल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं वैन डीजल की बात कर रहा हूँ। अब इसको देखे कितना पप्पू हाँ, शख्स है। ठीक है, कभी किसी मुसलमानों में ऐसा पप्पू शख्स देखा है आपने? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहू से टपक रही होती है जितने भी। अल्हम्दुलिल्लाह, धन्यवाद आपके। तो भाई वैन डीजल जैसे बने यार, इस्लाम छोड़े क्या यार, आपने चापा यार पाला हुआ तो है छोड़ यार। के जाएंगे कहाँ? छोड़ के जाएंगे कहाँ अपने वैन घर में? डीजल बन जाए ना देखो यार, किसने कहा है कि आप छोड़ के पूरी दुनिया में मस्जिद में जाके ऐलान कराए मैंने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम एक मजहब है? किसी ने कहा है मस्जिद में जाके ऐलान कराओ? छोड़ो यार, आप लास्ट ओ टाइम भी आए भाई, थे। अब अनुपम खेल की तरह की आपकी आवाज है। अब अनुपम खेल को देख लो, है गंजा, लेकिन साला फिर भी अच्छा हाँ दिखता है। हालांकि मुझे इतना हाँ पसंद नहीं है वो, लेकिन भी गंजा होने के बावजूद भी कमीना अच्छा दिखता है थोड़ा थोड़ा। उसके बुढ़ापे में हाँ, भी अच्छा थोड़ी सी दिखता है। ग्रेस है। अब आप देख लो हाँ, अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन यार क्या बात है यार, बुढ़ा हो गया साला, 90 साल का होने को आ गया है, मगर ग्रेस देखो उस बंदे में कितनी है। क्या सही ग्रेस है बात यार है। उसके अंदर। देखो ये सही कह अब रहे हैं। मुझे तुम मुसले दिखा दो पाकिस्तान के, क्या ग्रेस है? इमरान खान की बड़ी ग्रेस है, लेकिन वो मुसला है नहीं, सिर्फ नाम का मुसला है। हर रोज ने नई बच्ची मुसले हाँ, रखी था। होती है। इमरान पता है खान मुझे, ग्रेस हमें है, शलवार शलवार कमीज के अंदर भी ऊपर कोट पहन के जब एक चलता है ही तो पता शख्स लगता है, है थोड़ा ग्रेस है, लेकिन पूरे मुसला तो है ही पूरे नहीं वो। पाकिस्तान में एक ही शख्स है जो कुछ ग्रेसफुल है, अदरवाइज तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। छोड़ो यार, इस सारे ऐसे। चवलपने को छोड़ो यार, निकलो नहीं वहां यार, से। पता है क्या मसला मसला ये है कि हम तो इस्लाम छोड़ दें, अगर अगर आपकी तरफ की सुन ली ना, मैं छोड़ूंगा। मैं एक वक्त आएगा, मुझे पता है कि मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मैं जब तक दूसरे साइड का पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुन लेता ना, मेरे साथ मसला ये है कि मैं सर दोनों फिर तरफ आप की मर सुनने का। जाएंगे, वो साले बोलेंगे ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं। उनकी उनकी जो है क्या आएंगे, मजदूरी, और इंतजार यार कर उनके रहा हूँ ना। पैसे, यार उनके महीने की जो पैसे लगे हुए हैं जो आप जैसे लोग देते हैं जाके, वो खत्म हो जाएगा। वो कभी ना कभी तो आएंगे, चल इतना हार जाएगा, तप्पड़ तो चल सारा कुछ खत्म, मर उन्हें। जाएंगे, वो नहीं आएंगे भाई। भाई जितनी स्पीड से आप
آپ کی اسٹریم آگے بڑھ رہی ہے نا, میں جس طرح آپ کی وہ فالوورز اور یہ سب دیکھ رہا ہوں, بہت اسپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے. اب نہیں, سال 2 سال کا بس کام ہے یہ, آپ آ جاؤ گے پاور میں, یہ مجھے پتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی دلیلیں اتنی سالڈ ہیں کہ ان دلیلوں کے آگے کوئی مطلب اس کو انکار کرنے کے لیے جو ہے نا انسان کو یا تو جاہل ہونا پڑے گا, بالکل جاہل ترین آدمی ہی, جیسے یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو آتے ہیں یہی لوگ جو ہے نا بس یہ ہوں گے. ادروائز کوئی کام کا بندہ جو سمجھتا ہوگا نا وہ اس کو انکار نہیں کر سکتا. ہم نے تو زندگی میں یہ کبھی سنا ہی نہیں تھا جو کچھ ہم یہ اب سن کے بیٹھ رہے ہیں. محمد صاحب ابھی ایک نیا ڈنگر آیا ہے, کسی نے میرے کو ویڈیو بھیجی تھی, میرے خیال سے وہ پہلے انگلش میں ویڈیوز بناتا تھا ڈنگر وہ, اور ابھی ہندی اردو میں بھی سٹارٹ کیا ہے, کیپ ویپ پہن کے بیٹھتا ہے ڈنگر. تو اس نے ایک میری شارٹ ویڈیو اور میرے خیال سے ایڈم کی بھی کوئی ویڈیو یا ظفر ایریٹی کی ویڈیو پہ اس نے رسپونڈ کیا ہے, کچھ شارٹ بنا ہے 1-8 منٹ کا. تو اب وہ کیسا ہے نا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ڈنگر لوگ آئیں گے, یہ آہستہ آہستہ, ہاں تھوڑے ہلکے جو یہ جمع ڈنگر کر رہے ہیں, یہ جمع کر رہے ہیں, یہ جمع کر رہے ہیں. میری نالج نہیں, میری نالج میں کچھ بات یہ بھی آئی ہے کیونکہ میرا کافی جو ہے ان لوگوں سے کنیکشن رہا ہے اور ہے بھی ابھی بھی. یہ جمع کر رہے ہیں آپ کی جتنی بھی حدیثیں جو کچھ بھی آپ پیش کر رہے ہیں نا, اور یہ ان کی جو ہے تفسیریں بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ آئیں گے, ابھی نہیں آئیں گے, یہ آئیں گے تھوڑے ٹائم بنا لیں, یہ آئے تو صحیح, میں نیا ڈیٹا پریزنٹ ہاں, کروں گا, میں یہ پریزنٹ ہی نہیں کروں گا. یہ کبھی مجھے کوئی پتا ہے ڈنگر کہے تمہارا, تو صحیح کہ آ جا میرے پاس بات کرنے, جو میں نے آج تک پریزنٹ کیا وہ نہیں کروں گا, نیا پریزنٹ کروں گا. کہاں تک جائے گا بالکل سالا؟ مجھے 100% یقین ہے بھائی, مجھے 100% یقین ہے کہ بھائی تم پٹک دو گے. لیکن میں یہ مطلب مجھے تسلی اس دن ہو جائے گی جس دن پٹکے گئے یا انہوں نے آپ کو پٹک دیا, فیصلہ اس دن ہوگا. ادروائز سنتے رہیں گے. اب رہی بات یہ ہے کہ بھائی میں اگر یہ برات کا اعلان کر دوں نا تو میں کیا کروں, میرے تو پڑوس میں عید والے دن بھی صبح کو آ کے دروازہ کھٹکھٹا دیا کہ بھائی جان آپ نماز پڑھنے نہیں چل رہے. یہ تو یہاں جماعتیں پھرتی رہتی ہیں نا میرے گھر کے قریب, جمعہ پڑھنے نہیں آ رہے بھائی, ایسے نہیں آ رہے, اچھا جی آ رہے ہیں آپ چلیں یہ کریں. میں اگر ان سے کہہ دوں بھائی میں نہیں کھنگ کے مانتا, نا, او بھائی کھنگ کے نا کووڈ بس ختم نہیں ہو تو گیا. وہ میرا یہ تو دیکھتے ہیں نا, میں صبح شام بائک پہ نکل کے جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں, ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ پیچھے پیچھے چپ کے باتیں کرتے ہیں, یار یہ صاحب تو یار یہ تو آ نہیں رہا ہے مسجد میں, آج تک دیکھا نہیں. مجھے 6 سال ہو گئے, میں اپنی سوسائٹی میں جب موو ہوا ہوں 6 سال سے میرا خیال ہے 2 یا 3 دفعہ مسجد گیا ہوں گا میں. اور سوسائٹیوں کی مسجد آپ کو پتا سبھی جانتے ہیں, 200-400 گھر ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے کو پہچانتے. تو بھائی میں برات کا اعلان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں اس وقت کر لوں گا کہ جب میرے پاس یہ دلیل ہو کہ بھائی یہ فلاں مفتی سے یہ بحث ہوئی ہے, یہ ویڈیو دیکھیں, اس ویڈیو میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ چھوڑنے والی چیز ہے یا پکڑنے والی چیز ہے. اگر وہ سمجھ آ گئی تو دیٹس گڈ, ادروائز میرے پاس کوئی سالڈ پروف ہونا چاہیے کہ بھائی یہ دو بندوں کے آمنے سامنے بحث ہوئی ہے اور یہ دلیلیں ادھر سے آئی ہیں اور یہ ادھر سے آئی ہیں, کون سی سالڈ دلیل ہے, یہ آپ فیصلہ کر لیں. میں نے تو اس کی بنیاد پر اس معاملے کے اوپر فیصلہ کیا ہے. میرا تو یہ انتظار ہے اور دیکھتا ہوں کہ کب یہ ان میں ہمت ہوتی ہے کہ آ کے آپ لوگوں سے بات کریں. اور میں یہی کہوں گا کہ بھائی آ جاؤ, خدا کے واسطے آ جاؤ بھائی. یہ بہت سارے اربوں مسلمانوں کے سوچوں کا سوال ہے, یہ خالی 4-5 ہزار لوگ جو سن رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے اوپر کھلا بقول آپ لوگوں کے جو یہاں کے مفتی اور عالم میں جو چیخ کے روتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ اسلام میں اتنے خطرے میں ہیں کہ 4-5 لاکھ اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں اور یہ ہوا, وہ بس تم ٹی وی پہ بیٹھ کے رونے کے لیے رہ گئے. او بھائی باہر تو نکلو, چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھے ہوئے ہو, وہ بات تو کرو بھائی, آ کے کیوں نہیں کرتے ہو بات؟ وہ تمہیں اپنی کیا موت بیویوں پڑی کے, ہوئی ہے؟ محمد صاحب وہ اپنی بیویوں کے پلوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں. وہ یہ پھر ہمارے ہی ہاتھوں پٹیں گے کسی دن اگر نہیں آئے تو, اور ہو بھی جائے گا کسی دن پھڈا ہو جائے. میں تو بہت بھرا بیٹھا ہوا ہوں, کسی دن میرے سے چھیڑ چھاڑ کر دی کسی نے تو میں نے تو یہ ساری اسٹریم اٹھا کے رکھ دینی ہے سامنے کہ اس کا جواب دو پہلے مجھے یہاں پر, میں پھر بات کروں گا آپ سے. ایک صاحب سے ابھی تھوڑے دن پہلے بات ہوئی تھی, وہ انہوں نے مجھے میرا خیال ہے 10-11 سال سے میرا ان کا لنک ہے, اور ان کو میں نے جو ہے نا یہ ان کی مسز نے کوئی کورس ختم کیا تھا کہ ختم حدیث ہے. اس دن ان کا فون آیا کہ یار دعوت ہے, وہ ختم حدیث کی دعوت ہے, ختم بخاری کی دعوت ہے, تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں ہمارے گھر میں.
تو میں نے کہا یار ختم بخاری یہ تو پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ اس کی بھی کوئی دعوت ہوتی ہے. میں ان کے گھر گیا, کھانا وانا کھایا, منڈ کے جو بھی کچھ ہوا, اس کے بعد میں انہیں لے کے بیٹھا. میں نے کہا یار یہ بخاری آپ کی مسز نے پوری پڑھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے ہاں الحمدللہ پوری حفظ کی بھی ہے یہ. میں نے کہا یار بھابھی سے میری بات کرا دو اگر ہو سکتا ہے, تو مجھے 2-3 باتیں پوچھنی ہے ان سے. کہنے لگے کہ یار وہ تو آپ کو پتا ہے پردہ کرتی ہیں. میں نے کہا تو پردے میں کر لوں گا بات, میں نے کون سا ان کو دیکھنا ہے یار, مجھے کوئی شوق نہیں ہے, تو آپ میری صرف بات کرا دیں. تو کہنے لگے آپ کو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو فون پہ بتا دوں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے فون پہ بات کرا دینا. تو میں نے ان کو بڑا اریٹیٹ کر دیا فون کر کر کے 2-4 دن تک کہ میری بات کرائیں. مجبوراً انہیں بات کرانی پڑ گئی مجھ سے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا آپ مجھے صرف بھابھی یہ بتائیں کہ کیا محمد نے عائشہ سے 9 سال کی عمر میں رخصتی کری تھی یا نہیں کری تھی, بخاری میں ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے. تو میں نے کہا آپ کو یہ سن کر یا یہ سب کچھ پڑھ کر کچھ عجیب سا فیل نہیں ہوا؟ کہنے لگے اس میں کیا عجیب ہے؟ میں نے کہا آپ کر دیں گے اپنی 9 سال کی بیٹی کی شادی کسی 52 سال کے آدمی کے ساتھ؟ یہ اسلام یہ پریزنٹ کر رہا ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے, میری سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بات. تو کہنے لگے نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو انتہائی کفرانہ باتیں ہیں اور آپ تو کافروں کی طرح باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یہ کافروں کی باتیں نہیں ہیں, یہ ایک جنرل سوشل مسئلہ ہے. میرے لیے تو یہ سنت بن گئی نا. میں اس وقت جو ہے 47 ایئر کا ہوں اور آپ کی بیٹی 9-10 سال کی ہوگی, میں رشتہ لے آتا ہوں پھر بھائی اس پر پھڈا ہو گیا گھر میں اور میرا ان سے اب بات چیت بند ہو گئی ہے. یہ ہوتا ہے اگر جواب نہیں 10 سال کے تعلق 10 سال کے تعلق 1 سیکنڈ میں ختم ہو گئے. اب اس میں آدمی کیا کسی سے بات کرے گا, وہ کیا کسی کو سمجھائے گا؟ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بھائی, کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں اس لیے بس آپ سے یہ میری جو بھی اسٹریم میں ریکارڈنگ ہو جائے, کاش کہ کوئی عالم بڑے لیول کا سن لے. بھائی خدا کے واسطے آؤ جواب دو, ان لوگوں کو جواب دو, یا تو تمہارے منہ بند ہو یا ان کے منہ بند ہو, ایک طرف تو ہو جائے یہ سارا مسئلہ. بس یہ مجھے کہنا تھا خاص طور پر. چلیے بہت بہت شکریہ محمد صاحب. کوئی تو ہے محمد جو اتنا سمجھدار ہے, تو ہم جو ہے اس کو الگ سے کراپ کر کے ہم ویڈیو چلا دیں گے اور بالکل سارے چلائیں علماء, اور ریکویسٹ کر کے چلائیں بالکل کہ یہ ایک مسلمان نے چیلنج کیا ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے واسطے آپ آئیں اور آ کر جواب دیں. میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا سوال ہے, ہمارے عقیدے کا سوال ہے, ہماری پوری نسلوں کا سوال ہے. اگر اب بھی دنیا کے کسی عالم نے اس بات کا جواب نہیں دیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ لوگ رانگ ہو. جو عالم ہے مسلمان ہے, اور جو ایڈم یا ساحل یا جو بھی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. وہ لوگ پھر مت جو ہے نا مسلمانوں کو گردنے مارنے, اور اس کا پھر ایک خون خرابہ گلی گلی شروع ہو جائے گا. پھر اس بات کے اوپر کوئی نہ کرے, یہ ریکارڈ پہ رہنا چاہیے. تو پلیز اس کو آپ کراپ کر کے لگائیے گا. بہت زبردست محمد صاحب, بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے. اسٹریم کلوز کرنے کے ٹائم پہ آپ جی کی بالکل, ہاں ٹائم بہت ہو گیا. زبردست بات آ گئی. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے. اس کو میں نے ایڈیٹر صاحب کو آلریڈی میسج بھیج دیا ہے یہ والا پارٹ جو ہے کراپ کر کے اپلوڈ کرنے کے لیے, تو کروڑوں لوگ دیکھیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کی اس گہار, اس پکار کو سن کے کوئی نہ کوئی مولوی اتنی ہمت کرے گا کہ وہ آئے گا اور ہمارے ساتھ ڈسکشن ڈیبیٹ کرے گا. تو بہت بہت شکریہ محمد صاحب جڑنے کے لیے. اوکے جی, اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیں. ہاں, محمد صاحب کے لیے گلاب بھی بھیج دیں بھائی. اور ملنگ بھائی ممبر بنے, کہہ رہے ہیں پاکستان میں ایک کرسچن کو ڈیبیٹ جتانے پر پھانسی, کرسچن کو ڈیبیٹ جیتنے پر پھانسی دی. یار ظاہر سی بات ہے نا کہ پاکستان میں اگر اسلام کو چھوڑ کے کوئی ڈیبیٹ جیتے گا تو وہ کیسے برداشت کر پائیں گے. اوپنر آئز بھائی نہیں, آئے ہیں, آہستہ آہستہ سب برداشت ہو جائے گا بھائی, سب برداشت ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اب یہ جو ہے نا یہ چنگاری جو ہے نا ہوا پکڑ رہی ہے, یہ چنگاری ہوا پکڑ رہی ہے. یہ مجھے اب امید ہو گئی ہے جس طرح سے آپ کی اسٹریم بڑھ رہی ہے نا, تو یہ بہت اچھی وہ سائن ہے. تو اس لیے آپ لوگ بے فکر رہیں, یہ سب کچھ ٹھیک ہے. چلیں اپنا خیال رکھیں. اوکے, ہاں بائے. تھینک یو سو ویری مچ محمد صاحب. بائے. دوستوں, مولوی مولانا چاہے جتنی بھی تقریریں کرے یا کوئی بھی بیان دے دے, لیکن اب زیادہ تر مومنوں کو لگنے لگا ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے, کیونکہ ایکس مسلموں کے سوالوں کا مدلل جواب ان علماء دین کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. یہ علماء دین اسلام کے اوپر چاہے جتنی بھی شکر کوٹٹ چڑھا دے,
पर वो इस्लाम को बचाने के लिए काफी नहीं है। जैसा कि किसी फिल्म में मैंने एक डायलॉग सुना था कि कौवे को चाहे जितनी बार वॉशिंग मशीन में धो दो, वो कभी भी बगुला नहीं बनेगा। और ये बिल्कुल सही बात है जो इस्लाम पर फिट बैठता है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए हमारा ये समर्पण अच्छा है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप हासिल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े। आपका एक लाइक वीडियो को 10 लोगों तक पहुंचाएगा। आप अपने कमेंट और वीडियो शेयर की पावर को पहचानते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।